میرے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے تاریخ کی ایک عجیب کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے خاموشی کا سفر، اور آج میں مخاطب ہوں ایک عظیم نسل کے باپ کے ساتھ، ایک ایسا باپ جس کو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سمندر کی ریت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کا نام ہے ابراہیم۔ آئے ابراہیم، تجھے سدوم اور عمورہ کے گناہ گاروں کی اتنی فکر، ان کی تجھے اتنی فکر کیوں؟ تو اپنی ہی زبان پر پورا نہ اتر سکا، اور فرشتوں کو کبھی 50، کبھی 40، کبھی 20، حتیٰ کہ 10 راست باز بھی نہ دکھا سکا، لیکن اپنے بیٹے اسحاق اسماعیل اسلامی روایت کے مطابق کے لیے اور ایک فرشتے کی بات پر ایمان لا کر اسے قربان کرنے چل پڑا۔ انسانی قربانی کی کیا مثال قائم کرنا چاہتا تھا؟ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیری زبان کیوں بند ہو گئی؟ اس بوڑھی ماں سارا کو کیا جواب دے گا جس کے جگر کا ٹکڑا تو قربان کرنے جا رہا تھا؟ اور وہ کس قوم کی ماں ہوگی؟ کیا خدا دوسرا اسحاق دے دے گا؟ تیرے نوکر یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ اور جب بیٹا پوچھتا ہے تو جواب خدا برا خود فراہم کرے گا، اور پھر اس کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیتا ہے۔ عجیب باپ ہے تو ابراہیم۔ تو کس قوم کا باپ بننے جا رہا ہے جس کا شمار سمندر کی ریت سے بھی زیادہ ہوگا؟ کیا ممکن ہے ایسا اس بیٹے کی قربانی کے بعد؟ ابراہیم تو خدا کی محبت اور امتحان میں اتنا بضد اور پکا ثابت ہوا، 3 دن خاموشی سے سفر کرتا رہا، کچھ نہ بولا، کچھ نہ کھایا، نہ پیا۔ کیا یہ تیرا خاموشی کا احتجاج تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو ایسی مثال قائم کرنے جا رہا ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے بچوں کو قربان کرتی رہیں گی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسحاق کے خون سے کوہ موریا ساری عمر کے لیے سرخ ہو جائے گا، اور وہ بچوں کی قربانی کا پہاڑ بن جائے گا، اور وہاں سے پانی کے چشموں کی جگہ خون کے چشمے بہنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ایک عالمگیر قربان گاہ بن جائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ خدا تیرا امتحان لے رہا ہے، اس لیے وہ ایک متبادل برہ لے کر وہاں کھڑے تھے۔ ابراہیم، تو نے تو خدا کو ہی امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے تو اسحاق کی پیدائش سے پہلے ہی قوم کی عورتوں کے رحم بند کر دیے تھے۔ اس نے تجھے 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ ذرا اس سے تو نے سوال کیا ہوتا کہ بیٹے کے بدلے کتنے اونٹ، کتنے برے، کتنے جانور تو دینے کو تیار ہے، مگر تو خاموش۔ خدا بھی سوچتا ہوگا کہ کس بندے کو میں نے امتحان میں ڈال دیا، اور وہ آگے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تیری نیت کا پتہ چلتا تو اسحاق کو تیرے سے چھین کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیتے۔ کیا کوئی باپ ایسا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر
قربان گاہ پر لٹا دے تاکہ بیچارہ مزاحمت بھی نہ کر سکے اور اسے یاد دلاتا رہے کہ خدا خود مہیا کرے گا۔ ابراہیم یاد رکھ کہ اسحاق تجھ سے زیادہ تابعدار ثابت ہوا ہے۔ وہ چاہتا تو رسیوں کو توڑ کر اپنے قاتل باپ کو وہیں پہاڑ پر ختم کر کے بغاوت کر سکتا تھا، مگر اس نے تجھے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم تو ایک غریب اور حاجت مند خدا سے پیار کرنے والا اسحاق کا باپ نہیں بلکہ کئی نسلوں کا باپ ہے۔ تو جانتا ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق بیٹے کی قربانی تجھے ساری موعود نسلوں سے معتبر ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ تو جانتا تھا کہ تیری تلوار کتنی بھی تیز ہو وہ تیرے بیٹے اسحاق پر چل نہیں سکتی۔ تو جانتا تھا کہ خدا کا مطلب بیٹے کی جان لینا نہیں بلکہ حکم بجا لانا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ تو جانتا تھا کہ یہ قربانی ایک علامت ہے کہ خدا خود تیری نسلوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرے گا۔ ابراہیم تو نے خاموشی سے آج کوہ موریا سے کوہ کلوری کا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں سے کھڑا یسوع کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ رہا ہے۔ مبارک ہو تجھے اور تیری نسلوں کو خاموشی کا یہ سفر۔